أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار۔ اب ذالک الکتاب کی تفسیر کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا تعلق پہلے سے یہ ہے کہ اگر الف لام میم قرآن پاک کی سورہ کا نام ہو تو وہ متبدل ہوگا، اور یہ اس کی خبر تو معنی یہ ہوں گے کہ الف لام میم یہ کتاب ہے، اور اگر وہ متشابہات میں سے ہیں تو یہ الگ جملہ بنے گا، اس طرح کہ ذالک متبدل اور الکتاب خبر، یعنی یہ قرآن کتاب کامل ہے۔ اب اس کی تفسیر، یعنی اس کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا کہ اگر الف لام میم متشابہات ہے تو ذالک کتاب کے معنی الگ ہو جائیں گے، اور اگر الف لام میم متشابہات نہیں ہے، اس کو معنوں کی طرح لیا گیا تو پھر وہ جو ہے نا ذالک کتاب جو ہے نا الف لام میم کی طرف اشارہ کریں گے۔ ذالک اسم اشارہ ہے، جیسے کہ اردو میں لفظ یہ یا وہ، ذالک کب استعمال ہوتا ہے؟ یہ یا وہ کو استعمال ہوتا ہے، اور اکثر ذالک تو او کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ کتاب، ہاذا یہ ہوتا ہے اور ذالک وہ ہوتا ہے، عربی جاننے والے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس میں گفتگو ہے کہ ذالک سے اشارہ کس طرف ہو رہا ہے۔ اگر اہل کتاب کو سنانا مقصود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کا وعدہ توریت و انجیل وغیرہ میں کیا گیا تھا، آخر زمانے میں ایک کتاب آنے والی ہے، ایسے عیسائیوں اور یہودیوں، یہ وہی کتاب ہے، اس کتاب نے آ کر تمہارے نبیوں اور تمہارے کتابوں کو سچا کر دیا، اگر یہ کتاب نہ آتی تو تمہارے نبی اور تمہارے اور کتابوں کی یہ پیشگوئی جھوٹ ہو جاتی۔ تمہارا اس کتاب کا انکار حقیقت میں اپنے نبیوں اور کتابوں کو جھٹلانا ہے۔ اگر مسلمانوں کو سنانا منظور ہے تو ذالکہ سے اشارہ یا تو ان صورتوں کی طرف ہو رہا ہے جو سورہ بقرہ سے پہلے اتر چکی ہیں، اور یا ان کی طرف جو آئندہ اترنے والی ہیں، یا اس کی طرف جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، چونکہ پہلے خبر دی جا چکی ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی خبر دی تھی۔ تو اب معنی یہ ہوئے کہ وہ صورتیں جو اس سے پہلے آ چکی یا جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں وہ یہ کتاب ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب اس میں ذالک الکتاب یعنی وہ کتاب کا اشارہ جو ہے وہ کدھر ہے؟ تو ایک اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی توریت میں، انجیل میں جو ہے یہ پیشن گوئی آئی تھی کہ آخری زمانے میں پیغمبر آئیں گے، وہ ایک کتاب، مکمل کتاب لے کر آئیں گے۔ تو قرآن پاک آ کے جو ہے نا وہ پیشن گوئیاں جو توریت میں، انجیل میں، جو اصلی انجیل اور توریت میں تھیں، اس کو سچا ثابت کر دی۔ اور یہودی عیسائی حالانکہ انکار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر انکار کریں گے تو گویا وہ توریت، انجیل اور زبور میں جو لکھا ہوا ہے اس کا جو ہے نا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں جو لکھا ہوا تھا حقیقت میں قرآن پاک آ کے جو ہے نا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یقیناً جو ہے نا یہ وہ آخری کتاب ہے جو نازل ہونے والی تھی۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ پہلی چیز۔ اب دوسرا نظریہ، اگر ہم ذالک کتاب یعنی وہ کتاب اگر ہم سمجھتے ہیں تو اس کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان آیتوں پہ ہو جو سورہ بقرہ نازل ہونے سے پہلے، یہ آیت آنے سے پہلے آ چکے ہیں، یا ان آیتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو آنے والی ہیں، یا اس کی طرف اشارہ ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی، کس طرف بھی اس کا اشارہ ہو سکتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذالک کتاب متبدل اور لا ریب، اس کی خبر تو اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کتاب میں کوئی گویا شک و شبہات کی گنجائش ہی نہیں۔ الکتاب کتب سے بنا ہے، اس کے چند معنی ہیں۔ ایک، جمع ہونا، اسی لیے لشکریوں کو کتبیہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سے انسان جمع ہوتے ہیں۔ دو، لازم کرنا یعنی کتب علیکم الصیام۔ تین، دلیل اور حجت۔ چار، میادیہ مدت، وَلَهُمُ الْكِتَابُ الْمَعْلُومُ۔ غلام کو مکاتب کرنا یعنی اس سے کہنا کہ تو اتنا مال دے تو آزاد ہے۔ لکھنا اور لکھی ہوئی چیز اس جگہ یا تو پہلے معنی مراد ہیں یا آخری۔ اگر پہلے مراد ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ جمع کی ہوئی چیز ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں سارے علوم جمع ہیں تو گویا کامل کتاب ہوگی۔ یعنی ایک تو کتاب کے معنی ہوتے جمع، کتاب ہم بولتے ہیں جمع کو نا، بہت سارے پیجز، بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی کتاب میں، اس کو جمع کرتے اس کو کتاب کہلاتا ہے۔ ورنہ اگر ایک پیج ہے تو ہم اس کو کتاب نہیں کہتے، اس کو ہم بولتے ہیں خط یا لیٹر بولیں گے ایک پیج کو۔ اور اگر دو چار پیجز ہے تو ہم کیا بولیں گے کہ بھئی چھوٹا سا میمو ہے مثال کے طور پر۔ لیکن جب بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں وہ کتابی شکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک، کیونکہ یہ سارے علم، بہت سارے راز، ہر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے، اس لیے اس کو کتاب کہا گیا، وہ کتاب کہا گیا۔ خیال رہے کہ سارے علوم قرآن شریف میں ہیں،
رب فرماتا ہے تفسیر الکتاب اور فرماتا ہے ولا رتب ولا یا بسل القلق، اور سارے قرآن حضور کے علم میں رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ اب جو کوئی حضور کے علم کا انکار کرے وہ یا تو قرآن میں سارے علوم نہیں مانتا یا حضور کو سارے قرآن کا عالم نہیں مانتا۔ پہلی صورت میں بھی آیت کے خلاف ہے، اور دوسری بات بھی اگر آخری معنی مراد ہو تو مطلوب یہ ہوگا کہ یہ لکھی ہوئی چیز ہیں، یعنی لکھنے میں کامل یہی کتاب ہے، اس کے سوا سب ناقص، اس لیے کہ سب سے پہلی یہ لوح محفوظ میں لکھی گئی۔ سبحان اللہ سبحان۔ یعنی اب جو قرآن پاک میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سکھایا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور اگر یہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن میں ہر وہ علم موجود ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا، آپ کو ہر وہ چیز معلوم۔ اب اس میں اگر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں قرآن پاک، یا تو تم کہہ دو کہ قرآن پاک میں پورا علم نہیں ہے، اس سے جو ہے نا وہ کر لو، یا تو پھر یہ کہو کہ جو ہے نا اگر قرآن پاک میں علم ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، تو پھر تم اس آیت کو جھٹلا رہے ہو کہ اللہ نے پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ تو یہ ایمان رکھنا ہے کہ قرآن پاک میں تمام علم موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب علم سکھائے۔ پھر پہلے آسمان پر، پھر مسلمانوں کے سینوں میں، اور ہڈیوں پتھروں وغیرہ پر، پھر کاغذ پر، اور کاغذ پر اس قدر لکھی گئی کہ اس کی مثال کوئی دوسری کتاب ہو سکتی ہی نہیں۔ یعنی لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک آئی، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہڈیوں پہ لکھی گئی، شروع میں ہم پڑھے تھے نا تفسیر میں کہ بھئی اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھی گئی، چوڑوں پہ لکھی گئی، پتوں پہ لکھی گئی، یعنی اتنی دفعہ ایسی کوئی کتاب ہی نہیں دنیا میں جو ایسے لکھی گئی۔ کیونکہ انسان جو بھی کتاب لکھتا ہے وہ 2 4 یا 10 20 دفعے چھپ کر ختم ہوتی ہیں۔ توریت انجیل وغیرہ بھی چند بار لکھی گئی اور اب ختم ہو چکی، لیکن قرآن پاک نے اس زمانے میں بھی دنیا بھر کے پریسوں پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ اس وقت صرف لاہور سے 50 لاکھ سالانہ اس کی اشاعت ہے، نامعلوم ہندوستان پاکستان کے دیگر پریسوں میں ہر سال کتنا چھپتا ہوگا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک مصر، استنبول، بیروت، عراق، حجاز وغیرہ سے کس قدر اس کی اشاعت ہوگی۔ ماننا پڑے گا کہ لکھنے اور چھپنے کے لحاظ سے بھی یہی کتاب مکمل ہے۔ روح البیان شریف نے اس جگہ بیان فرمایا کہ توریت شریف کی 1000 صورتیں تھیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کتاب کو کون پڑھ سکے گا اور کون حفظ کر سکے گا؟ تو ارشاد باری ہوا کہ میں اس سے اعلیٰ شان والی کتاب نبی آخر الزماں پر اتاروں گا، لیکن ان کی امت کے بچوں تک کو یاد کروا دوں گا۔ نیز اسی روح البیان شریف میں ہے کہ اس سے پہلے کل آسمانی کتابیں 103 اتریں، 50 صحیفے شیش علیہ السلام پر، اور 30 ادریس علیہ السلام پر، اور 20 ابراہیم علیہ السلام پر، توریت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر۔ لیکن ان تمام کتابوں کے مضامین اس قرآن پاک میں جمع ہیں، لہٰذا یہ کتاب ان تمام کتابوں کی جمع ہے، اس لیے کہا گیا ذالک الکتاب۔ سبحان اللہ سبحان۔ یعنی اتنی ساری چیزیں، اتنی ساری صحیفیں، کتابیں آسمانی اتری، لیکن وہ سب مضامین قرآن پاک میں موجود ہیں، اس لیے اس کو ذالک الکتاب کہا گیا، یعنی وہ کتاب جس میں ہر وہ چیز موجود ہے کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔